آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک نوجوان ہے، روی ملہوترا۔ جی، جیسے ایک ہی دن میں دو بڑے دھچکے لگتے ہیں۔ بالکل، اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کی گرل فرینڈ بھی اسے چھوڑ دیتی ہے، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 2 سال بعد وہ اسی کمپنی کے مالک کے طور پر واپس آتا ہے۔ تو آج ہم اس کہانی کو صرف دہرائیں گے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کی حکمت عملی اور نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف بدلے کی نہیں ہے، یہ اس بات کی ہے کہ کوئی شخص اپنی تسلیل کو ایک تعمیری منصوبے میں کیسے بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ زیادہ تر لوگ ایسی صورتحال میں، آپ کو پتا ہے، غصے یا مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہی تو میرا سوال ہے۔ زیادہ تر لوگ تو ایسی تذلیل کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، تو روی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس نے شور مچانے کے بجائے خاموشی کیوں چنی؟ دیکھیے، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی انتخاب ہے۔ غصہ جو ہے وہ فوری تسکین تو دیتا ہے، لیکن آپ کی ساری توانائی ضائع کر دیتا ہے۔ روی نے غالباً یہ سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت فوری رد عمل میں نہیں، بلکہ ایک طویل مدتی منصوبہ بنانے میں ہے۔ اس نے اپنی تذلیل کو آگ نہیں بننے دیا جو اسے جلا دے، بلکہ اسے ایندھن بنایا۔ بالکل، اسے ایندھن بنایا جس سے اس کی کامیابی کی گاڑی چلی۔ اچھا، اور اس گاڑی کو چلانے کے لیے اس نے 2 سال تک خود کو غائب کر دیا۔ ذرائع میں کہا گیا کہ وہ بزنس اور سرمایہ کاری سیکھ رہا تھا۔ یہ ذرا مبہم نہیں لگتا؟ اس کا اصل میں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ صرف بزنس سیکھنا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے شاید وینچر کیپٹل، مارکیٹ انالیسس اور خاص طور پر اپنی پرانی کمپنی کے سیکٹر کو گہرائی سے سمجھا ہوگا۔ تو اس نے صرف پیسہ نہیں کمایا؟ نہیں، اس نے پیسہ نہیں کمایا، اس نے ایک ایسا نظام بنایا جو اس کے پرانے باس کے نظام کو خرید سکے۔ یوں سمجھے یہ شطرنج کا کھیل تھا، کوئی گلی کی لڑائی نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اس قسم کا انتقام صحت مند ہے؟ مطلب 2 سال تک اپنی زندگی صرف کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے وقف کر دینا، کیا یہ خود ایک قسم کی قید نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ نفسیات میں اسے حریفانہ محرک کہا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو غیر معمولی توانائی تو دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک خلا پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ کیسا خلا؟ جب انتقام پورا ہو جائے تو پیچھے کیا مقصد بچتا ہے؟ تو ہاں، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ تو پھر 2 سال بعد کی وہ میٹنگ، جب اسکرین پر اس کا نام فاؤنڈر اینڈ اونر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، وہ لمحہ بہت ڈرامیٹک ہے۔ اور اس کی واپسی کا انداز بہت اہم ہے۔ اس نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک نام اسکرین پر آیا۔ یہ خاموشی، یہ اس کے 2 سال کے صبر کا ثبوت تھی۔ اس نے اپنے پرانے باس کو ذاتی طور پر شکست نہیں دی، بلکہ اس پورے سسٹم کو اپنے قابو میں کر لیا جس نے اسے باہر نکالا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے باس سے صرف اتنا کہا، کمپنی بند نہیں ہو رہی، صرف اونرشپ چینج ہو رہی ہے۔ یہ جملہ بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ اس میں کوئی ذاتی حملہ نہیں، صرف ایک ٹھنڈی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ بالکل، اس نے جذبات کو اس مساوات سے ہی نکال دیا۔ یہی تو اس کی فتح کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس نے یہ دکھایا کہ وہ اب اس ذاتی تذلیل سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ صحیح۔ اس کا مقصد اب باس کو ذلیل کرنا نہیں رہا تھا، بلکہ پورے کھیل کو جیتنا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ کامیابی بہترین انتقام ہے، بلکہ یہ کہ حکمت عملی سے حاصل کی گئی کامیابی ایک ناقابل شکست طاقت ہے۔ اور یہ بھی کہ اصل طاقت خاموش تیاری میں ہے۔ روحی نے اپنے ناقدین سے بحث نہیں کی، اس نے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ واہ! اس نے اپنی تذلیل کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ جی بالکل، کہانی کا اختتام روئی کی مسکراہٹ پر ہوتا ہے، ایک فاتح کی مسکراہٹ، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ایسی فتح کہانی کا اختتام ہوتی ہے یا یہ ایک نئی کہانی کا آغاز ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ انتقام پورا ہونے کے اگلے دن جب انسان صبح اٹھتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے؟